رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک ہی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 734 نمبر، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے والے بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے بھی اسی حدیث سے مرکزی استدلال کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ثم رفع رأسہ حتی رجع کل عظم فی موضعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی آپ اتنی دیر ٹھہرتے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہر ہڈی جہاں تھی اپنی اس جگہ پر آ جاتی، یعنی رکوع سے پہلے چونکہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لہذا رکوع کے بعد بھی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے گی تو ہاتھ باندھنے سے ہی آئے گی۔ یہ ان کا استدلال ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی ہی اگر حدیث نمبر 730 دیکھ دی جائے، 730 نمبر حدیث، اس میں بڑی وضاحت ہے کہ اذا قام الی الصلاۃ یرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یہ تو جو بات بیان ہوئی ہے رکوع کے بعد ہوئی ہے نا، ابھی نماز کے کھڑے ہونے کا ذکر نہیں، نماز کے آغاز کا ذکر ہے قیام میں۔ رکوع سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ رفع دین کرتے، ثم یکبر، پھر آپ تکبیر بھی کہتے، اللہ اکبر بھی کہتے، حتی یخر کل عظم فی موضعہ معتدلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے، ہاتھ اوپر بلند کرتے تو اتنی دیر بلند رکھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر بالکل اعتدال کے ساتھ آ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جھٹکا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے آرام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے اور تھوڑی دیر اٹھائے رکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو باندھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ رفع دین جب کرتے یعنی ہاتھ اٹھاتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ تو کیا اس سے کوئی مراد یہ لے سکتا ہے کہ رفع دین کرنے سے پہلے تو ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا رفع دین آپ نے ہاتھ نیچے کر کے کیا؟ تو ہڈی کے اپنی جگہ پر آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جو جگہ ہڈی کی ہے اس پر ہڈی ٹک جاتی، یعنی رفع دین کے وقت یہ ہڈیوں کی جگہ ہے تو ہڈیاں ادھر ٹھہر جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ کر سینے پہ باندھتے تھے۔ اسی طرح رکوع کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے اور اپنے ہاتھ چھوڑتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یا تو رفع دین کرتے وقت یا رفع دین سے ہاتھ چھوڑے ہیں جب تو چھوڑے ہوئے ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی آپ اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر بعد سجدے کے لیے جاتے، یہ مراد ہے۔ البتہ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کی نماز کے باطل یا نماز کے خراب ہونے کا فتویٰ لگایا جائے، اور یہ کوئی مسئلہ نیا بھی نہیں ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے مولویوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے، حالانکہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے ہیں ان کے بیٹے ابو الفضل صالح نے، وہ ابھی شائع ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ پوچھتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا، یعنی کہ اگر ہاتھ چھوڑ دے یا باندھ لے تو میں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں لگاتا کہ ہاتھ باندھ کیوں رہا ہے، ہاتھ باندھنا گناہ ہے، یا ہاتھ چھوڑ کیوں رہا ہے، ہاتھ چھوڑنا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں وسعت رکھتا ہوں کیونکہ دونوں احادیث سے استدلال کر رہے ہیں نا، دونوں کی جو استدلال کا جو مقام ہے وہ حدیث ہے، دونوں ایک حدیث کو سمجھنے میں مختلف ہوئے ہیں۔ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر کسی نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے، اور جس نے چھوڑ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لہٰذا اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔